السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت زمانے پہلے ایک بہت بڑی سلطنت پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی اور اس ملک کے مشہور شاعر علی ان کے وزیر تھے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ اور وزیر بچپن سے ہی ایک ساتھ کھیلتے پروان چڑھے تھے اور دوستی کے پکے رشتے میں بندھے تھے۔ بادشاہ امور مملکت کے ہر معاملے میں وزیر علی سے ضرور مشورہ کرتے۔ ایک دن بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کھیلنے گئے۔ وزیر علی نے کسی کام کا بہانہ کر کے بادشاہ کے ساتھ شکار پر جانے سے معذرت کر لی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کسی کام سے بہت دور کے علاقے روانہ ہو گئے۔ ویسے بھی انہیں شکار کھیلنے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی شکار پر نہ جانے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ وہ ایک انجان حسینہ کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ 1 مہینے سے انجان حسینہ کی محبت کی آگ ان کے سینے میں برابر جل رہی تھی۔ ان کے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسم بہار میں ایک دن وزیر علی ایک سنسان گلی سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک شور سن کر ان کی نظریں آپ ہی آپ اوپر اٹھ گئیں، جہاں بالکنی سے ایک حسین چہرہ نیچے جھانک رہا تھا۔ حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ چاند بھی شرما جائے۔ وزیر علی نے ایسا حسن پہلے نہیں دیکھا تھا، مگر اس حسینہ کا نظارہ وزیر علی پل بھر ہی کر پائے تھے کہ وہ حسین چہرہ اس طرح آنکھوں سے اوجھل ہو گیا جیسے وہ پانی کے آئینے میں کسی کا عکس تھا جو ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے پل بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ اپنے وفادار نوکروں کے ذریعے وزیر علی نے پتہ لگوا لیا تھا کہ وہ ایک جولاہے کی بیٹی ہے اور اس کا نام گل بانو ہے۔ بہت سوچنے کے بعد وزیر علی نے اس جولاہے کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور جولاہے سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کا ارادہ کیا، اور اسی لیے وزیر علی نے شکار پر جانے سے کام کا بہانہ کیا اور بادشاہ کے ساتھ جانے کے بعد خود بھی دور شہر جولاہے کے گھر کے لیے روانہ ہوئے اور جولاہے کے گھر پہنچ کر گھر پر دستک دی۔ اندر سے ایک دوشیزہ کی آواز آئی۔ کون ہے؟ وزیر علی نے کہا۔ ایک مسافر ہوں۔ اندر سے پھر آواز آئی۔ کس کام سے آئے ہیں؟ وزیر علی نے کہا، آپ کے والد گھر پر ہیں۔ پھر آواز آئی، تھوڑا انتظار کریے۔ کچھ ہی دیر بعد جولاہا باہر آیا۔ وزیر علی کو دیکھ کر غریب جولاہا گھبرا گیا، کیونکہ اس زمانے میں حکمرانوں کا کسی عام آدمی کے دروازے پر یوں اچانک آ جانا کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ صرف کسی نہ کسی مصیبت کے باعث ہی ہوتا تھا۔ وزیر علی نے بڑے ادب سے سینے پر ہاتھ رکھ کر بہت آہستگی سے سلام کیا اور گھر کے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ پریشان اور خوف زدہ جولاہا وزیر علی کو بڑے احترام کے ساتھ گھر میں لے آیا اور مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ بہت دیر تک بیٹھے مزاج پرسی ہوتی رہی۔ آخر ہمت کر کے وزیر علی کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بڑے ادب سے سر جھکا کر بولے، مجھ ناچیز کو اجازت دیجیے کہ میں آپ کا بیٹا بنوں۔ یہ سن کر حیرت سے جولاہا قوت گویائی کھو بیٹھا۔ وہ خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ بڑے وزیر اعلیٰ جس کے سہارے تخت شاہی کھڑا ہے اس کی بیٹی سے شادی کرنے کا خواہش ظاہر کرے گا۔ اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر کہا، جناب عالی، ہم لوگوں کی کیا اوقات، میرے لیے اس سے زیادہ عزت اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے مجھ غریب جولاہے کی بیٹی کو اپنی عزت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن آپ کی بیٹی کی کیا رائے ہوگی؟ وزیر علی نے پوچھا۔ جولاہے نے کہا، بیٹیوں کا تو یہی فرض ہے کہ اپنے والدین کی بات مانیں۔ وزیر علی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جس کو میں اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں وہ بھی دل سے راضی ہو۔ بہتر ہے کہ آپ معلوم کر لیں۔ جولاہا دوڑتا ہوا زنان خانے میں گیا اور اپنی بیٹی سے بولا، بیٹی، تمہاری قسمت کا ستارہ اس طرح چمک اٹھا ہے کہ اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ خود وزیر اعلیٰ تمہارے لیے شادی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ میں تو ہاں کر چکا ہوں، لیکن
خدا کی شان، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی بھی راضی ہو، تم جلدی سے ہاں کر دو، کہیں وہ اپنا ارادہ نہ بدل دیں۔ بیٹی، ان شاہی لوگوں کے تیور چڑھنے کی دیر ہے، ہمارا سارا خاندان ہی مٹ کر رہ جائے گا۔ گل بانو نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اپنے ماں باپ کی بات ماننا میرا فرض ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے میری بیٹی آپ کی باندھی ہے۔ یہ سن کر بوڑھے جلاہے کی خوشی کی انتہا نہ رہی، جلدی سے واپس آ کر وزیر علی سے کہا، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اس نے ہاں کر دی ہے۔ وزیر علی نے اسی دن جلاہے کو شادی کا باقاعدہ پیغام بھجوا دیا۔ شادی کا دن قریب آ گیا تھا۔ وزیر علی گل بانو کے باپ کو جہیز کے طور پر 10,000 اشرفیہ بھی دے چکے تھے، بس شادی کی رسومات ہی باقی تھیں۔ ایک دن وزیر علی گل بانو کے گھر میں تھے، دوسری طرف بادشاہ حسین نے اپنے درباریوں سے کہا، ہمارے دوست علی آج نہ جانے کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ بادشاہ کے چھوٹے وزیر نے بادشاہ کے پاس آ کر کہا، عالی جاں، آپ اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں، آج 40 دن ہوئے ہیں کہ آپ کی ہدایت کے مطابق ہمارے خفیہ لوگ آپ کے وزیر علی پر برابر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو کیا معلوم ہوا؟ جہاں پناہ آپ کے وزراء کے خیالات اور ارادے صاف اور پاک ہونے چاہیے، لیکن وزیر علی آپ کا دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا کہا؟ دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کی یہ جرت! بادشاہ نے غصے میں کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں عالی جاں۔ چھوٹے وزیر نے کہا، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ رات کے وقت تازہ غزلیں لکھنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جہاں پناہ انہوں نے ایک عمدہ ہیرے کو، جو آپ کے تاج کی زینت بننے کے لائق ہے، آپ سے چھپا کر رکھا ہے۔ لڑکی کا نام گل بانو ہے اور وہ ایک جلاہے کی بیٹی ہے۔ وزیر علی دربار میں آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا، ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لڑکی بہت حسین ہے۔ وزیر علی نے پوچھا کہ وہ کسی اچھے خاندان کی لڑکی ہے؟ جی ہاں، اور اس کا باپ بھی شریف آدمی ہے، بادشاہ نے جواب دیا۔ تب تو میری مبارکباد قبول فرمائیے، وزیر علی نے کہا۔ بادشاہ حسین نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے عیارانہ مسکراہٹ سے کہا، آپ لوگوں نے سنا، ہمارے بڑے وزیر ہماری شادی کرنے کے ارادے کو معقول فرما رہے ہیں۔ اب ہماری خواہش ہے کہ ہمارے دوست ہمارے بڑے وزیر ہونے کے ناطے لڑکی والوں کے ہاں ہماری طرف سے شادی کا پیغام لے کر جائیں۔ وزیر علی جو تمام معاملے سے بے خبر تھے، اس نے جھک کر بادشاہ کی تعظیم کی اور پھر کہا، بادشاہ کی طرف سے شادی کا پیغام لے جانے سے زیادہ عزت کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے حضور کا پیغام کس کے ہاں پہنچانا ہے؟ جلاہے ابو صالح کے ہاں، بادشاہ نے جواب دیا۔ یہ سن کر وزیر علی سناٹے میں آ گئے، لیکن اپنی گھبراہٹ کو ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا، میں حضرت علی کا یہ حکم بجا لانے سے معذور ہوں۔ بادشاہ حسین آگ بگولا ہو گئے۔ اس نے غصے سے گرج کر کہا، اچھا، تو یہ بات سچ معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی بات مجھ سے چھپائی؟ جائیے، میرا پیغام لڑکی والوں کو پہنچائیے، ورنہ مجھ سے رحم کرم کی امید مت رکھیے گا۔ وزیر علی کی محبت بہت سچی تھی، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہوں نے پھر بادشاہ کی تعظیم کی اور کہا، یہ کتنی غیر فطری بات ہوگی کہ کوئی شخص اپنی منگیتر کے گھر کسی دوسرے شخص کا پیغام لے کر جائے، اور وہ دوسرا شخص چاہے بادشاہ سلامت ہی کیوں نہ ہو۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر وزیر علی کے ملک سے باہر نکلنے کے فرمان پر مہر لگا دی اور شادی کا پیغام لیے جانے کا کام اس نے چھوٹے وزیر کے سپرد کر دیا۔ دربار سے نکل کر وزیر علی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسے سر پر دوڑاتے ہوئے مصیبت کا پیغام لیے جلاہے کے گھر پہنچ گئے، جہاں چمن میں چاروں طرف خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے پھولوں کے درمیان انہوں نے گل بانو کو سارا واقعہ بتا دیا۔ یہ بری خبر سن کر گل بانو نے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں مر جاؤں گی لیکن بادشاہ کی بیوی نہ بنوں گی۔ ابھی گل بانو اور وزیر علی میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ بادشاہ کا چھوٹا وزیر
بادشاہ کا پیغام لیے بلائے ناگہانی بن کر آ دھمکا۔ جولاہے نے شاہی مہمان کو مہمان خانے میں لے جا کر ادب سے بٹھا دیا، پھر اس کو وہیں چھوڑ کر خود باہر آیا اور گردن جھکا کر وزیر علی کی طرف دیکھے بغیر بیٹی سے کہا، میں نے سوچا تھا کہ میرے داماد وزیر علی بنیں گے، لیکن اب تقدیر کا یہ تقاضا ہے کہ میں بادشاہ کا سسر بنوں۔ تب گل بانو نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے جو ابھی ابھی وزیر علی سے کہے تھے، میں مر جاؤں گی لیکن بادشاہ سے شادی نہ کروں گی۔ بادشاہ تمہارے انکار کو کبھی برداشت نہیں کرے گا بیٹی، نہ میں رہوں گا نہ میرا خاندان، بادشاہ سب کو مٹا کر رکھ دے گا۔ جولاہے نے اب منتیں کرنی شروع کر دیں، ہم پر رحم کرو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بے بس جولاہا چھوٹے وزیر کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے کہا، لڑکی کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں ہیں، اس وقت تو اس نے انکار کر دیا ہے، لیکن میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، آپ عذراہ کرم بادشاہ سلامت سے اس کا ذکر نہ کریے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ راضی ہو جائے گی، سمجھ جائے گی کہ وزیر کی بیوی بننے سے بادشاہ کی باندی بننا 1000 گنا بہتر ہے۔ چھوٹا وزیر چلا گیا، لیکن رات کو جواب لینے کے لیے واپس آنے کا کہہ گیا، اور جاتے ہوئے اونچی آواز میں اس نے یہ بھی کہہ دیا، قسم ہے کہ اگر لڑکی نے اپنی مرضی سے ہاں نہ کی تو اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا۔ گل بانو کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد شربت کے 2 پیالے لیے واپس آئی۔ ایک پیالہ وزیر علی کو دے کر اس نے کہا، جدائی سے موت اچھی ہے، اگر میری قسمت میں بادشاہ کے ہاتھوں کا کھلونا بننا ہی لکھا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اس پیالے کا شربت مجھے اس ظالم سے نجات دلا دے گا۔ اس سے پہلے کہ وزیر علی ہاتھ پکڑ کر اس کو روکتے، اس نے پیالے کا شربت پی لیا۔ اس میں کہیں زہر تو نہیں تھا؟ وزیر علی نے گھبرا کر پوچھا۔ گل بانو نے چپ چاپ ہاں میں سر ہلا دیا۔ شربت میں بہت آہستہ اثر کرنے والا زہر ملا ہوا تھا۔ وزیر علی نے بھی کچھ کہے بغیر اپنا پیالہ خالی کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ گل بانو نے اس پیالے میں زہر نہیں ملایا۔ رات کو جب چھوٹا وزیر جولاہے کے گھر آیا، اس ڈر سے کہ کہیں ظالم وزیر اپنی دھمکی پر عمل نہ کر بیٹھے، گل بانو نے اپنے باپ سے کہا، میں راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شادی 40 دنوں کے بعد ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شادی کی تیاریاں شروع کی جائیں۔ اس جولاہے کے گھر میں سونے جواہرات کا ڈھیر لگا دیا گیا اور وزیر علی کو ملک سے نکالنے کا پیغام منسوخ کر دیا۔ شادی کا دن آن پہنچا، جس وقت محل میں شادی کی شہنائیاں بج رہی تھیں۔ دوسری طرف گل بانو کا برا حال تھا۔ زہر اپنا کافی اثر کر چکا تھا اور موت کی گھڑی بہت قریب تھی۔ اتنے میں بادشاہ کمرے میں آ پہنچا۔ اس نے گل بانو کی طرف دیکھا، وہ بے جان پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ اپنا سر جھکائے ہوئے چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے گل بانو کی موت کے بعد وزیر علی کو گلے سے لگا لیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ وزیر علی اس واقعے کے بعد بھی سلطنت کے بڑے وزیر بنے رہے۔ پہلے کی طرح اب بھی امور سلطنت کے متعلق تمام معاملات وزیر علی کے مشورے سے ہی حل ہوتے رہے، مگر کہتے ہیں کہ مرتے دم تک بادشاہ نے وزیر علی کے لیے عداوت اپنے دل میں رکھی، اور دوسری طرف وزیر علی کے دل میں گل بانو کی جو محبت تھی، اس کو مرتے دم تک نبھاتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ پھر کوئی لڑکی ان کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی۔